درجہ ثابیہ کی عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحیب قطاب الجیب منها رقیقۃ بجس الندام ضدۃ المتجرد اذا نحن قلنا اسمعینا انبغت لنا على رسلها مطروقة لم تشدد اذا رجعت في صوتها خلت صوتها تجاوب اذار على ربع الندی۔ رحیب قطاب الجیب منها رقیقۃ بجس الندامہ بدت المتجردی۔ رحیب یہ فعیل کے وزن پر ہے، کریم کے وزن پر، جیسے کریم، اس کا معنی آتا ہے کشادہ۔ قطاب قطب کی جمع، جیب کی جمع جیوب، تو جس کا معنی آتے ہیں چاک، اور جیب کے معنی گریبان، اور کتاب کے معنی چاک، قطب کی جمع، جیب کے چاک۔ منہا حاضر میں لوٹ رہی ہے رقاصہ کی طرف۔ رقیقتن رقہ رقو سے بنا، نرم و نازک۔ بجس الندا، جسا یجس جسن، یہ مصدر ہے جس کا معنی آتا چھونا، چھیڑ خانی کرنا۔ ندامہ یہ ندیم کی جمع، دوستو احباب ہمنشی۔ بدت المتجردی، بدت کے بعد آتے ہیں نرم و نازک حصہ، متجردی برہنہ، تو بدت المتجردی کا معنی ہوا نرم و نازک حصہ۔ تو یہاں پر یہ رحیب قطاب الجیب جو ہے رحیب کا فاعل ہے، اور منہا یہ ظرف لغو ہے رحیب کا۔ رقیقۃ بجس الندامہ، بجس الندامہ یہ ظرف لغو رقیقہ کا۔ تو یہ رقاصہ جو قینہ ہے، جو پچھلے شعر میں گزرا کہ قینۃ تروح الینا، کہ ایک رقاصہ شام میں آتی ہے چادر میں زعفرانی لباس ملبوس ہو کر۔ تو رحیب قطاب الجیب میں یہ صفت اول ہے، اور رقیقۃ بجس الندامہ صفت ثانی ہے، بدت المجردی یہ صفت ثالث ہے۔ تو اس طور پر یہ جو اس میں تنسیق الصفات ہے، اور رحیب قطب جیب ان تینوں میں مراد النظیر ہے۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ رقاصہ جب وہ رقص کرتی ہے تو اس کے گریبان کا چاک جو ہے کشادہ ہے، اور وہ رقاصہ نہایتی نرم و نازک ہے دوستو احباب کے چھونے کے وقت۔ بدت المتجردی، یہاں پر معنی ہے کہ ظاہری جو حصے ہوتے ہیں جسم کے رقاصہ کے، تو وہ ظاہری جیسے جو ہاتھ پیر ہیں، یہ ظاہری جو نرم و نازک ہیں، ظاہری برہنہ مطلب ظاہری، تو اندرونی حصوں میں کتنے نرم و نازک ہوں گے۔ اب ترجمہ دیکھیں، رحیب قطاب الجیب منہا، اس رقاصہ کے گریبان کے چاک کشادہ ترین ہیں، اس رقاصہ کے گریبان کے چاک کشادہ ترین نرم و نازک ہیں دوست و احباب کی چھیڑ خانی کے وقت۔ بدت المتجردی، نرم و نازک ظاہری جسم کے حصے والی، نرم و نازک ظاہری جسم کے حصے والی
نرم و نازک ہے دوستو احباب کی چھیڑخانی کے وقت، جس کی گریبان کے چاک کشادہ ترین ہے۔ اذا نحن قلنا اسمعینا امرت لنا على رسلها مطروقة لم تشددی، یہاں پر امبرت لنا یہ اذا کا اذا نحن قلنا کا جواب ہے، اور امبرا امبری باب انفعال سے درپیش آنا، نمودار ہونا، سامنے ہونا۔ علی رسل، علی مع کے معنی میں ہے، یعنی ایستگی کے ساتھ، نرم و نازک کے معنی میں۔ مطروقتاً یہ حال ہے امبرت کی ضمیر سے، لم تشددی امبرت کی ضمیر سے حال ہے، اور امبرت لنا اذا کا جواب ہے۔ یہاں پر جو ہے رقاصہ کی فرما برداری بیان کرنا مقصود ہے، اس فرما برداری، اطاعت گزاری، یہاں پر اس میں شعروں بیان کرنا مقصود ہے۔ یعنی اذا نحن قلنا اسمعینا امبرت لنا، اذا نحن قلنا جب ہم کہتے ہیں، اسمعینا سنا، اذا نحن قلنا جب ہم کہتے ہیں، اسمعینا اسمعین سنانا، سنا، یعنی جب ہم اس مغنیہ سے، رقاصہ سے کہتے ہیں اسمعینا سنا، گانا سنا، تو امبرت لنا علی رسلیا، تو وہ آہستگی کے ساتھ، نرم و نازک کے ساتھ ہمارے روبرو آتی ہے، تو ہمارے روبرو آتی ہے نرم و نازک کے ساتھ، مطروقتاً نگاہیں جھکاتے ہوئے، بلا کسی سختی کے۔ ای عندما نقول لتلك القینہ اسمعینا ای غنینا، غنینا فاعترضت امامنا متنعمة نادمة ذات حیاء بدون التشدد، یعنی جب ہم کہتے ہیں اسمعینا، ہم کو گانا سنا، امبرت لنا، تو وہ ہمارے روبرو آتی ہے، علی رسلہا آہستگی کے ساتھ، مطروقتاً شرم و حیا کی پیکر بن کر، لم تشددی بلا کسی سختی کے، یعنی اسی کی تاکید، شرم و حیا کی پیکر نرم و نازک کی صورت میں آتی ہے۔ امبرت لنا تو ہمارے سامنے آتی ہے، علی رسلیا آہستگی کے ساتھ، مطروقتاً نگاہوں کو جھکاتے ہوئے، بلا کسی سختی کے۔ اذا رجعت فی صوتها خلط صوتها تجاوب اذعار على ربع ردی، رجع یرجع مانے دہرانا، تجاوب یا تجاوب باب تفاعل سے ہے، جس کا معنی آتا ہے ایک دوسرے کو جواب دینا، لیکن یہاں پر ہے ایک دوسرے کے دکھ پر آنسو بہانا، رونا۔ اذعار ذئرن کی جمع ہرنی، ربعن، ربن اس بچے کو بولتے ہیں جو موسم بہار میں پیدا ہو، ردیمن ہلاک، ہلاک شدہ بچہ، تو ردیون ہلاک شدہ بچہ۔ اذا رجعت في صوتها خلط صوتها تجاوب اذعار على ربع ردی، اي لا شبهة فيه ان هذه القينة
عندما تغني بحسن الغناء تظنها فتظنها كأذعار يبكين على الولد المهلك الولد الهالك. أي إذا رجعت في صوتها، اس میں جو ہے اس مغنیہ کے، اس رقاصہ کی جو خوبصورت آواز ہے، اس خوبصورت آواز کو اس میں بیان کیا ہے. یعنی اس کی جو آواز ہے، خوبصورت آواز ہے مغنیہ کی، رقاصہ کی، ایسی خوبصورت آواز ہے کہ جب وہ اپنے گلے میں جب آواز، گانے کی آواز کو جب دہراتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ہرنیاں اپنے ہلاک شدہ بچے پر روتی ہیں. تو ہرنیاں جو ہلاک شدہ بچے پر روتی ہے تو ان کے رونے کی کیفیت عجیب و غریب ہوتی ہے. گویا اسی طریقے سے اس رقاصہ کی آواز ہوتی ہے. اذا رجعت فی صوتها، جب وہ حلق میں، اذا رجعت دوران، جب وہ دہراتی ہے اپنی آواز کو حلق میں، جب وہ اپنی آواز کو حلق میں دہراتی ہے، خلتا، خالہ خلو، خیال کرنا، گمان کرنا، تو اس کی آواز کو گمان کرے گا تجاوب اذعار، یعنی علی ربع ردی، اس میں تشبیہ بلیغ ہے. اس میں رقاصہ کی گانے کی آواز کو تشبیہ دی ہرنیوں کے رونے سے، تشبیہ بلیغ. خلط صوتها، تو ان کی آواز کو خیال کرے گا ہلاک شدہ بچے پر ہرنیوں کے رونے کی آواز، تو اس کی آواز کو خیال کرے گا تجاوب اذعار، ہرنیوں کے رونے کی آواز خیال کرے گا ان کے ہلاک شدہ بچے پر. علی ربع ردی، ہلاک شدہ بچے پر ہرنیوں کے رونے جیسی آواز، تو اس کی آواز کو گمان کرے گا. وما زالت تشرابی الخمور ولذتی وبیعی وانفاقی طریفی ومطلدی. یہاں پر اس شعر میں اپنا مشغلہ ذکر کر رہا ہے کہ میرا جو کام ہے وہ ہمیشہ شراب نوشی ہے، شراب نوشی سے لذت حاصل کرنا، جو میرا کسبی مال ہوتا ہے اس کو بھی اڑاتا ہوں، اور موروثی جو مال ہوتا ہے اس کو بھی اڑاتا ہوں. یعنی میرا جو کام ہے ہمیشہ شراب نوشی کرنا، شراب پینا، اپنا ذاتی مال اور کماؤ مال سب جو میں کچھ خرچ کر دیتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اس دنیا میں رہنا ہے ہی نہیں. جب اس دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے تو پھر کیوں اپنا مال چھوڑ کر کے جاؤں، اپنا مال جو ختم کر کے جاؤں. یہی اس کی ذہنیت ہے طرفاتی. وما زالت تشراب الخمور ولذتی وبیعی وانفاقی طریفی ومطلدی. ای لا ازال شاربا، لا ازال شارب الخمر متلذذا بما انفق من کسب المال و اتلاد المال. وما زالت تشراب الخمور يقال بلغة أمكم هكذا، وما زالت تشراب الخمور ولذتی، اور مسلسل و پیہم میرا شراب پینا مشغلہ ہے، مسلسل و پیہم شراب پینا میرا مشغلہ ہے. ولذتی، اور تلذذ و لذت آشنائی حاصل کرنا میرا مشغلہ ہے، اور مسلسل تلذذ حاصل کرنا میرا مشغلہ ہے. وبیعی وانفاقی،
اور میرا خرچ کرنا اور میرا بیچنا، و انفاقی میرا خرچ کرنا، طریفی اپنے کسبی مال کو، متردی اپنے موروثی مال کو. تو یہاں پر طریف کی جمع طراف، کسبی مال، مترد موروثی مال، اور اس کا عطف ما قبل جملے پر، تشرابی پر عطف ہے سب کے. اور مسلسل و پہم میری شراب نوشی ہے، اور مسلسل و پہم میرا تلذذ حاصل کرنا، مسلسل و پہم میرا بیچنا، میرا خرچ کرنا اپنی کسبی مال کو اور اپنے موروثی مال کو. إلى أن تعامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المؤبد حتى نحت وزالت عائلتي كلها، عائلتي كلها، وتركتني مفردا كإفراد البعير المذلل. تحامہ کنارہ کش ہونا، عشیرت میں پورا خاندان، اور افراد الگ کرنا، افراد البعیر المعبدی، اس میں تشبیہ بلیغ ہے. بعیر المعبد خارش والے اونٹ کو بولا جاتا ہے، بعیر المعبد خارش والا اونٹ. تو کہتا ہے کہ پورا خاندان مجھ سے کنارہ کش ہو گیا، اور مجھ کو جو ہے جیسے خارش والے اونٹ کو جیسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں لگتا، اسی طریقے سے مجھ سے لا تعلق ہو گئے. اِلَىٰ أَن تَعَامَتْنِي الْعَشِيرَةُ كُلُّهَا، پورا خاندان مجھ سے کنارہ کش ہو گیا، یہاں تک کہ پورا خاندان مجھ سے کنارہ کش ہو گیا. وَأُفْرِدتُ إِفْرَادَ الْبَعِيرِ الْمُعَبَّدِ، اور خارشی اونٹ کی طرح مجھے تنہا چھوڑ دیا گیا. وَأُفْرِدَتْ إِفْرَادَ الْبَعِيرِ الْمُعَبَّدِ، اور خارشی اونٹ کی طرح مجھ کو تنہا جنگل میں چھوڑ دیا گیا. رأيت بني غبراء لا ينكروني ولا أهل ذاك الطراف الممدد. لكني أرى الفقراء والمساكين لا يجتنبون عني، وهكذا أهل الثروة لا يجتنبون ولا يفرون مني، لأنهم يطلعون على أحوالي اطلاعا كاملا. بنی غبرہ سے مراد ہے فقیر مراد ہے یہاں پر، اور انکر انکرو نہ آشنا ہونا مطلب مجھے سب پہچانتے ہیں. حذاقت طراف کے معنی آتے ہیں ویسے چمڑے کا خیمہ، وہ مدد میں دراز، تو دراز خیمے والا، دراز خیمہ، تو اس سے جو ہے استعارہ سجائی کے طور پر مراد دیا مالدار لوگ. اور غبرہ فقیر، دونوں میں طباق ایجاب ہے، غریب اور مالدار دونوں میں طباق ایجاب، محاسن بلاغت. رأیت بنی غبرہ، میں نے فقیروں کو دیکھا، وہ مجھ سے نہ آشنا نہیں ہے، اور نہ ہی اہل ثروت، اہل سرمایہ، ولا اہل حذاقت طراف الممدد، نہ ہی دراز خیمے والے مجھ سے نہ آشنا، یعنی دراز خیمے والے مجھ سے اہل سرمایہ، اور نہ ہی اہل سرمایہ مجھ سے نہ آشنا ہے، یعنی دراز خیمے والے مجھ سے نہ آشنا نہیں ہے. یعنی فقیر اور دولت مند لوگ سب کے سب مجھے جانتے اور اچھی طرح پہچانتے. الا ایھا ھذا اللائم احضر الوغى وان اشهد اللذات هل انت مخلدی.
یہاں پر ایجاز حذف علی ان محذوف ہے، حاضر مانے حاضر ہونا، وغا مانے جنگ. ای ایھا الرجل الذي يلومني في الحضور عند الوغى وفي الحضور أيها اللائم الذي يلومني في الحضور في حضور الوغى وحضور اللذات فهل أنت مما تخلدني خالدا أبدا، فهل أنت مما تخلدني في هذا العالم خالدا أبدا. یعنی اس شعر کا مفہوم یہ کہ ملامت کرنے والے سے کہتا کہ میں طرفہ کہتا کہ میرا جو مشغلہ وہ یہ کہ میں تو جنگ میں حاضر ہوتا ہوں اور لذتوں میں، نمائشوں میں اور عیاشی اڈوں میں، یہ رنگریلی جگہوں میں حاضر ہوتا ہوں. تو اگر میں رنگریلی جگہوں میں حاضر نہ ہوں تو کیونکہ میں تو اس لیے یہ کرتا ہوں، مجھے تو جانا ہے اس دنیا سے، تو میں اگر اس سے بعد آ گیا تو مجھے ہمیشہ زندگی دینے والا ہے، یعنی میں جنگ میں حاضر نہ ہوں، لذتوں میں کی جگہ میں نہ جاؤں، تو کیا تو مجھے ہمیشہ زندگی دینے والا ہے؟ حرمتا مخلف، یعنی الا ایو اللائمی، اے ملامت کرنے والے، یعنی الا احضر المغا، یعنی جنگ میں، میرے جنگ میں حاضر ہونے پر مجھے طنز کا نشانہ بنانے والے، میرے جنگ میں حاضر ہونے پر طعن و تشنیع کا مجھ کو شکار بنانے والے، میرے جنگ میں حاضر ہونے پر مجھ کو ملامت کرنے والے، تنقید کرنے والے، اور لذتوں کی جگہ میں حاضر ہونے پر مجھ کو ملامت کرنے والے، حل انت مخلدی، کہ تو مجھے دائمی زندگی دے سکتا ہے. فَإِن كُنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ دَفْعَ مَنِيَّتِي فَدَعْنِي أُبَارِدْهَا مَا مَلَكَتْ يَدِي. أي فَإِن لَمْ تَقْدِرْ عَلَى إِزَالَةِ الْمَوْتِ مِنِّي فَاتْرُكْنِي كَيْ أُنْفِقَ ما ملكت يدي من مال الكسب والإطلاق. یعنی اگر اندر، یعنی میں کہنا چاہتا کہ اگر تیرے اندر وسعت، طاقت، قدرت نہیں ہے کہ تو جو ہے میری موت کو ٹال دے، میری موت کو دور کر دے، تو مجھ کو چھوڑ، مجھ کو میرا حالت پر چھوڑ دے، جو میرا مال ہے وہ موروثی مال ہو یا کسبی مال ہو میں خرچ کروں گا. اگر موت تو دور کر سکتا ہے میری تو ٹھیک ہے. منیت کی جمع منع ہے موت. دعا یدہ سے دع چھوڑنا، ابادر یہ صیغہ امر، یہ اس کا جواب امر ہے. بادر ابادرو مال کو خرچ کرنا موت سے پہلے. ماملکت یہ تھی جن کے میرا ہاتھ مالک بنے، یعنی موروثی مال ہو یا پھر کسبی مال ہو. فَإِن كُنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ دَفْعَ مَنِيَّتِي، اگر تو میری موت کو دور کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، فَدَعْنِي، تو مجھ کو میری حالت پر چھوڑ، وبادر، تاکہ میں اس مال کو خرچ کر دوں، اس تمام مال کو خرچ کر دوں، ما ملکت یدی، جو جس مال کے مالک میرے دو ہاتھ ہیں، یعنی جو میری ملکیت میں مال ہے وہ سب کا مال، سب کا سب سارا، تاکہ میں خرچ کر دوں، اس لیے تو مجھ کو میری حالت پر چھوڑ دے. تو آج 8 شعر ہو گئے، انشاءاللہ پھر باقی جو ہے یہ دوسرے صفحے سے یہ کل جو ہے پڑھائے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.